اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی بھجن کیا کر رہے ہو یار آپ؟ بھائی کچھ نہیں کر رہا. بات سنو ادھر آؤ، ادھر آؤ، رکو رکو ادھر آؤ، بات سنو ادھر آؤ، رکو. ہاں بھائی بولیں کیا ہوا؟ ہوا تو آپ کو ہے، آپ بتاؤ آپ یہاں کیا کر رہے تھے؟ کچھ نہیں، میں تو فاتحہ پڑھنے آیا تھا. اچھا آپ فاتحہ پڑھنے آئے تھے؟ جی. ایک منٹ رکنا. آپ لوگ کیا اس طریقے سے فاتحہ پڑھتے ہیں؟ ان کاموں میں کچھ نہیں رکھا میرے بھائی. آپ کے پاس تو اس بات کا جواب نہیں ہوگا، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے بھائی کالا جادو کرنا ناجائز اور حرام ہے، بلکہ کفریہ اقوال اور افعال پر بھی مشتمل ہوتا ہے. اس لیے کالا جادو کرنا اور کروانا سخت ترین گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. میرے بھائی ان کاموں میں کچھ نہیں رکھا. بھائی قرآن اور حدیث میں بہت واضح اور کھلے انداز میں جادو کی نفی کی گئی ہے اور بہت سخت وعید بیان کی گئی ہے. لہٰذا اگر جادو میں کسی قسم کا بھی کفریہ عقائد، مثلا جیسے ستاروں کو مؤثر ماننا، شیاطین کو طاقتور ماننا، کفریہ اقوال یا کفریہ فعل مثلا جیسے قرآن پاک کی توہین وغیرہ پائی جائے تو جادو کرنے والا دار اسلام سے خارج اور کافر ہو جائے گا. اور اسی طرح اگر جادو کروانے والا شخص بھی ستارے یا شیاطین کو مؤثر ماننے کے عقائد یا اعتقاد پر پایا گیا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ کفر پہ راضی ہونا بھی کفر ہے. اور ایسا بہت ہی شاد و نادر ہوتا ہے کہ کالے جادو کے اندر کوئی کفریہ بات نہ پائی جائے. البتہ اگر پائی نہ بھی جائے پھر بھی یہ سفلی عمل جو کہ ناجائز اور حرام ہے. اسی طرح اگر جادو کروانے والا شخص بھی ستاروں اور شیاطین کو مؤثر ماننے یا ان کفریہ اقوال یا فعل پر راضی ہوا تو وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایمان کی سلامتی اور قبر اور حشر کے عذاب سے بچنے کے لیے کالے جادو سے دور رہنا بہت ضروری ہے. اسی بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ نمبر 16 آیت نمبر 69. ترجمہ کنز العرفان. ترجمہ جادوگر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی جائے. اور اسی طرح ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا پارہ نمبر 1 آیت نمبر 102 پر. ترجمہ کنز العرفان، بلکہ شیطان کافر ہوئے جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے. اور اسی طرح ایک جامع ترمذی شریف کی بھی حدیث ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 60 کہ پیارا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو تلوار سے قتل کر دیا جائے. اور اسی طرح جب ہم یہ قرآن پاک کی آیت ہم نے دیکھی، حدیث پاک دیکھی، تو آگے اسی طرح اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد الدین و ملت فرمانا شمع رسالت حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فتح رضیہ شریف جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 398، عمل سفلیہ کہ اصل میں ہی حرام ہے. بھائی دراصل مجھے ان باتوں کا معلوم نہیں تھا، میں شارٹ کٹ کے چکر میں دوسرے راستے نکل گیا. بھائی اب تو آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا. اور ہاں ایک بات اور، آپ یہ عمل جس کے لیے بھی کروا رہے تھے وہ آپ یہ سوچو کہ یہ آپ کے عمل کرنے کے بعد وہ کتنا پریشان ہوتا، بھلے ہی چند منٹوں کے لیے، چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے یا چند سالوں کے لیے، لیکن اس کی زندگی کتنی اذیت میں آ جاتی. بھائی کسی کو بھی کسی کے نصیب سے زیادہ نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی کسی کا نصیب چھین سکتا ہے. جتنا لکھا ہے، جتنا کسی کا کم ہے کسی کا زیادہ ہے، جتنا لکھا ہے اس کے لیے اتنا ہی بہتر ہے. ہمارے چاہنے نہیں چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک اللہ نہ چاہے. اور بھائی کسی کو بھی کسی کے نصیب سے زیادہ نہیں ملتا اور نہ ہی کوئی کسی کا نصیب چھین سکتا ہے. شکریہ آپ کا اور آر اسلامک کا، مجھے یہ باتیں معلوم نہیں تھیں، اب مجھے یہ باتیں معلوم ہو چکی ہیں.